90 ووٹ لینے کے بعد سہیل خان آفریدی صاحب خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ ایک ان کے جو رکن اسمبلی تھے بیرون ملک تھے، اس لیے وہ حاضر نہیں ہو سکے۔ بڑی دبنگ تقریر انہوں نے کی اور بتایا کہ وہ کس موقف اور بیانیے کے ساتھ وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کا انتخاب ہوتا ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم اپوزیشن جماعتوں کا احتجاج یا ان کا اعتراض کہ انتخاب درست نہیں ہوا۔ اس سے پہلے گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی اعتراض اٹھاتے ہیں، کبھی دستخط کے اوپر، کبھی ویریفیکیشن کے اوپر، اور خود چلے جاتے ہیں کراچی کے دورے پر کہ واپس آ کے اسے ڈیل کروں گا۔ ایک خبر تھی کہ شاید التوا کا شکار ہو، مزید تاخیر کا شکار ہو، لیکن ہماری رائے یہ تھی کہ یہ بر وقت انتخاب ہو جائے گا، مسائل اس کے بعد پیدا ہوں گے۔ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے افتخار فردوس صاحب تو تشریف رکھتے ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں، لیکن ہم نے زحمت دی خیبر پختونخوا اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن جناب مینا خان آفریدی صاحب کو بہت شکریہ جی، آپ نے جوائن کیا۔ افتخار صاحب، یہ کورٹ کچہری میں بھی معاملہ چلا گیا، اپوزیشن بھی اعتراض کر رہی ہے، وہ تو میں مینا خان سے بات کرتا ہوں، لیکن گنڈا پور کی بجائے سہیل خان آفریدی کا انتخاب کیسے بدلے گا سیاسی منظرنامہ کے پی کے کا؟ وفاق کو کیا مسائل ہوں گے اور کیا سہیل وہ بوجھ اٹھا سکیں گے جو علی امین اٹھانے سے قاصر تھے؟ دیکھیں، جو تحریک انصاف کی ڈیمانڈز تھی، کیونکہ تحریک انصاف کے ہم جو تحریک انصاف کو اینالائز کرتے ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک وہ تحریک انصاف ہے جو پولیٹیکل فرنٹ ہے، اور ایک وہ تحریک انصاف ہے جو اس ٹائم گورنمنٹ میں ہے۔ پھر اگر آپ اس کو فردر ڈیوائیڈ کریں تو وہ تحریک انصاف ہے جو این اے میں بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر وہ تحریک انصاف ہے جو صوبے میں جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے پروونشل اسمبلی میں۔ ان کے جو آپس کے ڈیمانڈز، تنازعات اور اس کے سلوشنز ہیں، میرے خیال میں وہ کافی کمبینیشن ہے، اور انٹر پارٹی رائیولری تو ہے ہی، لیکن وفاق کو بھی اسے جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ پرابلمز ہیں۔ اب جو آپ نے بات کی کہ سہیل صاحب کو جو ہے وہ چیف منسٹر جو ہے وہ بنا دیا گیا، ایک توقع تھی کہ وہ اسی طرح کی تقریر کریں گے جس طرح کی انہوں نے آج کی، اینڈ آبویسلی وفاق کے اندر جو ہے بہت سارے جو ہے اینگزائٹیز جو ہے وہ ریز ہو گئی ہوں گی، بلکہ پہلے سے تھی کہ جو ان کا بیانیہ ہے وہ وفاق کے ساتھ دوبارہ ری الائن ہوگا، کیونکہ کے بی کی پالیٹکس کو کرنٹلی جو دیکھا جاتا ہے وہ سیکیورٹی کے سیناریو سے دیکھا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور آپ نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس بھی سنی ہوگی جو ایک سمبولک میجر کے طور پر پشاور میں رکھی ہے۔ حالانکہ میں اور آپ بھی اسی طرح کی ایک پریس کانفرنس کا حصہ تھے جو آف دا ریکارڈ تھی، لیکن پشاور کے اندر انہوں نے پبلکلی وہ ساری باتیں جو ہے وہ کی کہ افغانستان کو سے مدد مانگنے کی جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے وہی ساری باتیں دہرائیں، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ فوج کی بات کا جو ہے وہ جواب دے۔ ٹھیک۔ اب وفاق کو پرابلمز دو طریقے سے ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ صوبے کی جو کنفرنٹیشنل سچویشن ہے، کیونکہ ایک طرف سے ٹی ایل پی اور افغان بارڈر اور انڈیا کا پرابلم، اور پھر انٹرنل کوہیژن کا پرابلم، اگر یہ سچویشن اسی طرح ہی رہی اور جو گنڈا پور صاحب اور ان کی جو کیبنٹ تھی ان سے جو ہم باتیں سنتے ہیں، جو ڈیمانڈز آ رہی تھی، اگر وہ ڈیمانڈز ابھی بھی ہیں کہ پولیس والے دے دیے جائے اور وفاق کے اوپر جو ہے چڑھائی جو کر دی جائے اور کوئی بارگین بنے جس کے اندر جو ہے بات چیت ہو، جس میں عمران خان کے ریلیز کا کوئی سیناریو بنے۔ آجا افتخار ذرا ساتھ رہیے گا نا، ساتھ رہیے گا، مزید بھی بات کرتے ہیں، ذرا مینا خان آفریدی صاحب کو بھی کر لیں، ان سے بات بھی کر لیں۔ جناب بہت مبارک، آپ کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ ہماری خبر تو یہی تھی کہ پروسیس سموتھلی طے پا جائے گا، لیکن یہ اپوزیشن جماعتیں اور پشاور ہائی کورٹ تک بات کیوں پہنچی ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ اور گورنر صاحب کیوں گنڈا پور صاحب کے استعفے کو نہیں مان رہے، حالانکہ وہ ٹویٹ بھی کر چکے، اسمبلی میں بھی آ چکے کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے؟ بہت شکریہ جامی صاحب۔ دیکھیں، گورنر صاحب جو ہے ان کے انٹینشنز تو پہلے دن صحیح ظاہر ہیں۔ یہ بظاہر جو ہے بڑا جمہوریت کا راہ بلاتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہے پھر جب طاقتور حلقوں سے ان کے پاس میسج آتا ہے تو پھر یہ وہی پہ لیٹ جاتے ہیں۔ پہلے دن جب ان کو استعفیٰ بھجوایا گیا تو پہلے یہ کہتے تھے جی میرے پاس استعفیٰ نہیں آیا، میں نے استعفیٰ دیکھا نہیں ہے، ہینڈ ریٹن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ہینڈ ریٹن، وزیر اعلیٰ صاحب نے، علی امین گنڈا پور صاحب نے ہینڈ ریٹن بھجوایا اور کہا کہ پہلے بھی بھجوایا، اس کا ذکر بھی اس میں ہوا۔ پھر اس کی تصدیق کی، پھر کہا کہ میں کوئی بھی اس کے اندر ابہام نکال سکتا ہوں، اور آخر میں تمام جو استعفیٰ تھا اس کے اندر انہوں نے دستخط کا ابہام نکالا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ بھی کوئی آبزرویشن ہے کہ کوئی اس کے اوپر لگا سکتا ہے، جبکہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ویڈیوز ریکارڈ کے اوپر کہا کہ میں استعفیٰ دے چکا ہوں، اور آج تو اسمبلی فلور پہ کہا کہ میں استعفیٰ دے چکا ہوں۔
اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے کوشش بھی نہیں کرتے. کل تک انہوں نے کاغذات لے لیے، کاغذات جمع کر دیے. جب تھوڑا پریشر ان کے اوپر بڑھا کہ آپ نے کیا کر دیا، اس کے بعد یہ آج جو ہے انہوں نے تقریر داغ دی اور بائیکاٹ کر دیا. تو بات یہ ہے کہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا. یہ آف دی ریکارڈ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ پروسیس بھی ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے. اچھا آرٹیکل 130 جو ہے سب کلاس 8 وہ. اچھا مینا صاحب یہ بڑی اہم بات آپ کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آف دی ریکارڈ، یہ بڑی اہم بات آپ کرنے لگے ہیں. آف دی ریکارڈ اپوزیشن رہنما آپ کو کہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، مطابق ہو رہا ہے. بالکل بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، آپ کے پاس میجورٹی ہے اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جو یہ بیانات دیتے رہے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کے خلاف، جو ہمارے ابھی سابقہ وزیر اعلیٰ ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گورنر صاحب جو ہیں آ کے گیٹ کے اوپر اس کا استقبال کر دے، 2 منٹ بھی اس کو نہ روکتے. لیکن چونکہ پیچھے سے ان کے اوپر پریشر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی پریشر ہے، اس لیے ہم کر نہیں پا رہے. تو مسئلہ جو ہے ان کا نہیں ہے، مسئلہ قائد ایوان کا بھی نہیں ہے، مسئلہ ان کا ہے جو ان کے پیچھے ان کو پش کر رہے ہیں، ان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ سہیل آفریدی جو کہ عمران خان کا انتخاب ہے، اس کے انتخاب کو کسی طرح سے متنازع بنائے یا اس کو جو ہے وزیر اعلیٰ نہ بننے دے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیں، بڑی عام فہم سی بات ہے کہ پرویز خٹک صاحب وہ بھی صوبے کے سی ایم رہے، مقبول سیاسی جماعت تب بھی تھی پی ٹی آئی، پھر آہستہ آہستہ مقبولیت اور بڑھتی گئی. محمود خان صاحب وہ بھی آپ کی ہی قیادت کے انتخاب تھے، پھر علی امین گنڈاپور صاحب وہ بھی آپ کی قیادت کے انتخاب تھے. تو ان تینوں سے کیا مختلف ہوگا سہیل خان آفریدی میں، اور ماضی کے تینوں تجربات کیوں اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے جس کی توقع تھی؟ دیکھیں سہیل آفریدی جو ہیں وہ سمجھتے یہ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جس کو بھی نومینیٹ کیا ہے، علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر انہوں نے اعتماد کیا اور انہوں نے 18 مہینے جو ہیں صوبے کو چلایا. تحریک کے اندر انہوں نے اپنی جان ڈالی اور کوشش کیا کہ تحریک چلے آگے. بس ایک موقع کے اوپر فیصلہ ہوا کہ ٹیم کے اندر وہ تبدیلی کرنی ہے. سہیل آفریدی سے میرے خیال سے یہ تھوڑے سہمے ہوئے ہیں. سہیل آفریدی کوئی بلا نہیں ہے کہ جس کی وجہ جس سے یہ ڈرے ہوئے ہیں کوئی مطلب وہ کریں گے. دیکھیں وہ بڑی رائٹ اور رانگ کی بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کانسٹیٹیوشن کے اوپر چلے، آپ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کو مانے، آپ رول آف لا کو مانے، آپ جو ہیں جو آپ نے عمران خان کو غیر قانونی طریقے سے قید کے اندر ڈالا ہوا ہے، بشرا بی بی کو، اس کا جو ہے ایک قانونی رستہ نکالے. مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ٹرائلز نہیں ہو رہے، مطلب یہ ہے کہ آپ عدالتوں کو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے آپ نے جکڑا ہوا ہے. وہ جو ہے جو یہ آپریشن کرنے جا رہے ہیں ہمارے قبائلی علاقہ جات میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ آؤٹ ہے نہیں. دیکھیں اس نے فگرز بتائی کہ 14,000 آپ کے جو ہیں چھوٹے بڑے آپریشن ہوئے، بڑے آپ کے 20 آپریشن تقریباً ہوئے ہیں. اس کا پہلے ہمیں ڈیٹا دے، وہ بتائے تو کہ اس میں آپ نے کتنی کامیابی ملی ہے. اگر اس میں کامیابی ملی ہے تو اس کے اوپر ہم بھی پھر بات کرتے ہیں.